سوائے سیدۃ النساء العالمین و سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے کہ فرمایا کہ انا عصبتہم، ان کی اولاد کا عصبہ میں ہوں، میرے آقا نے فرمایا ان کی اولاد کا نسب میری طرف منسوب ہوگا۔ آپ مجھے بتاؤ، جو حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ہے وہ آوان کہلائیں گے اور وہ علوی کہلائیں گے، سید کہلائیں گے؟ زور سے بولو۔ تو جس نے سید بننا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے اس کا جنکشن چینج ہو جائے گا، اس کے نسب کی گاڑی تاجدار کائنات کی طرف مڑ جائے گی۔ سید کی نسبت پسند نہ ہو تو جس کی طرف چاہے کر دے۔ تو ایک تو یہ بنیادی بات سب اہل سنت و جماعت کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جب نجران کے نصارہ کو آپ نے اسلام پیش کیا، حق کے دلائل دیے، انہوں نے نہ مانا، تو میرے رب نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب ایک حتمی اعلان کر دو، لاسٹ اینڈ فائنل ڈکلیریشن۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ تعالو ندو ابنانا و ابناکم، آؤ میدان میں ہم بھی آتے ہیں، تم بھی چلے آؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لاتے ہیں۔ تو بیٹے کون تھے؟ مباہلے کے میدان میں کفر کے مقابلے میں جو بیٹے میرے آقا نے پیش کیے پوری امت کی ترجمانی کے لیے، وہ حضرات حسنین کریمین تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ عجب بات ہے کہ نساء تو جمع ہے، عورتیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ عورت تو وہاں ایک ہی تھی، میرے آقا کے ساتھ ایک خاتون تھی، خواتین جنت کی سردار، خواتین عالم کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ نے ان کو جمع سے تعبیر کیا، گویا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وہاں پر پوری امت کی ترجمانی کر رہی تھی، پوری امت کی مومن خواتین کی نمائندگی کر رہی تھی۔ کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نفس کی جمع ہے انفس، خود بھی چلے آتے ہیں، تم بھی چلے آؤ۔ اور یہاں حضور نے حضرت علی کے نفس کو اپنے نفس کے ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ آج ہم پورے دین کی ترجمانی اور دفاع کے لیے میدان میں آ رہے ہیں، تمہیں اگر برحق ہونے کا دعویٰ ہے تو تم بھی چلے آؤ۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کا جو چیف پریسٹ تھا، جو بطریق تھا، بڑا پادری تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے مقابلے میں مت جانا۔ نورانی صورتیں ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے آؤ تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا آئے گا۔ اگر تم ان کے مقابلے میں آ گئے ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور اس لیے مفسرین نے لکھا کہ اگر وہاں پر وہ میرے آقا کے مقابل آ جاتے پھر قیامت تک ان کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اس لیے حضور نے ان مقدس نفوس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا اور وہ مقابلے میں آنے کے بجائے وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ آپ بتائیں کہ میدان میں فتح کا مرحلہ نہیں آیا، صورتوں کو دیکھ کر نصارہ نے، مسیحیوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لی، اور وہی امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، اور پھر کربلا میں بھی امام حسین ہی تھے۔ اب جو آگے
بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فضائل کو بیان کرنا یہ وجہ اختلاف نہیں ہے، یاد رکھنا، بشرطے کہ وہ فضائل حدود شرع کے اندر ہوں۔ اگر حدود شرع کو توڑ دیا جائے گا، ریڈ لائن کو کراس کر دیا جائے گا تو پھر قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ میرے آقا نے فیصلہ کیا کہ لا تأطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ میری شان بیان کرو۔ امت نے بیان کی، یہاں تک بیان کی کہ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ لیکن آقا کی شان بھی کوئی بڑھا کر مقام الوہیت میں داخل کرے گا تو میرے آقا نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کہا کہ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی شان کو مقام نبوت سے بڑھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا اور وہ دین سے خارج ہو گئے، میرے بارے میں یہ اجازت کسی کو نہیں ہے۔ جب ذات پاک مصطفیٰ کے بارے میں نہیں ہے کہ بات کسی اور کے بارے میں ہو سکتی ہے؟ بولو، آپ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کے بعد آپ کی ذات سے کوئی بڑا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے حدود شرع کی پاسداری سب پر لازم ہے، اور کوئی حد شرع کو کراس کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جائے۔ اسی طرح فضائل کو بیان کرو، لیکن اگر آپ علامہ خادم حسین ازہری کی فضیلت بیان کرنا چاہیں تو کیا ضروری ہے کہ میری توہین کریں؟ بولو، اس کے بغیر آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی؟ زور سے بولو، ہو سکتی ہے نا؟ تو اسی طرح سے اہل بیت اطہار کی تعریف کرو، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اگر اس کی آڑ میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابہ کی توہین کی جائے گی تو یہ قابل قبول نہیں۔ زور سے بولو، یہ قابل قبول نہیں۔ یہ تعریف حدود شرع میں قابل قبول ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کرام کی توہین کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ریڈ لائن بھی سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شہدائے کربلا اور کربلا کا سانحہ 10 محرم 61 ہجری کو رونما ہوا، اور آج 1373 سال گزر چکے ہیں یا نہیں گزر چکے ہیں۔ بیک مقبر ٹی وی پر تھا، پہلے تشیعوں کے عالم بھی تھے، تو فلسفہ شہادت پر بات ہوئی کہ یہ بورڈ لکھو، اس میں لائن کھینچو، دائیں طرف اقدار حسین اور بائیں طرف اقدار یزید لکھو۔ بائیں طرف کیا لکھو؟ اقدار حسین، جن کے احیاء کے لیے انہوں نے تاریخ انسانیت کی بڑی قربانی دی، اور بائیں طرف اقدار یزید لکھو، پھر فیصلہ کرو کہ یہ قوم کہاں کھڑی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ زور سے بولو۔ کھڑے تو ہیں اقدار یزید کے ساتھ اور نعرہ لگا رہے ہیں یا حسین کے، عملی منافقت ہے۔ عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام۔ تو پھر جو حسینی ہے یزیدی اقدار کے حاملین سے تعلق توڑنا ہوگا۔ اگر وہ حسینیت کا پٹا گلے میں باندھتا ہے لیکن وہاں کھڑا ہے
جہاں اقدار یزید ہیں تو عملاً وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خون حسین کے تاجر اور کربلا کے سوداگر تو بہت ہیں، کوئی مائی کا لال بتائے کہ اپنی کربلا سجانے والا کون ہے؟ دور میں ایک ہی بابا نظر آیا تھا، علامہ خادم حسین رضوی، کربلا سجائی۔ کوئی مائی کا لال ہے جو آج سجی ہے؟ اس محفل میں کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، کوئی ہے تو لاؤ پیش کرو۔ تو اس لیے کردار کا مقابلہ ہوگا، عمل کے پیمانے پر پرکھا جائے گا، عقیدے اور عقیدت کے پیمانے پر پرکھا جائے گا۔ میں کل دیکھ رہا تھا جوش مری آبادی بڑے شاعر تھے، مسلکن اہل تشیع سے تھے، یہ بھی لکھے، مجالس میں بھی جاتے تھے، مگر وہ جوش کہہ رہے ہیں کیوں جوش الجھ رہا ہے بس شیخ شہر سے، یہ نشہ وہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ شہر جو ہے وہ عشرتوں کو نہ چھوڑے، وہ راحتوں کو نہ چھوڑے، یزیدی اقدار والوں کو نہ چھوڑے، لیکن اس کو تو نشہ اور چڑھاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ شہر خرقہ سالوس اتار دے۔ اے شیخ، وہ مجلسوں میں جاتے تھے نا، اے شیخ شہر یہ منافقت کا لباسہ مکر کا جبہ اتار دے، دل کو بھی مثل کاکلے شبوں سوار دے۔ جس طرح اپنی زلفوں کو سنوارا ہے، اپنے ظاہر کو سنوارا ہے، تھوڑا سا اپنے دل کو بھی سنوار دو۔ وہ کہہ رہا ہے رہتا ہے اوج لطف پہ جس ماہوش کا نام، اس ماہوش کو خلوت دل میں بھی اتار دے۔ کہ جس کی مارکیٹنگ کر رہے ہو، ذرا تھوڑا حوصلہ کر کے اس حسین کو دل میں بھی تو اتارو، پھر حسینیت کا کردار سامنے آئے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جس در سے خاص کی ہیں مریدوں پہ بارشیں، اپنے کو بھی وہ در سے ملائک شکار دے۔ وہ کہہ رہے ہیں تا چند دوسروں کے نکھارا کرے گا رنگ، اپنا بھی رنگ بہرے خدا نکھار دے۔ وہ کہہ رہے ہیں جس کو لٹا رہا ہے زمانے پہ بے دریغ، اپنے کو بھی دولت عرفان یار دے۔ تو پھر اپنی کربلا سے جانے کی بات کرو۔ ہمیں وہ حسینی چاہیے کہ جو 1373 سال پہلے کے یزید کو ایک دن میں کروڑوں بار ملامت کرے، لیکن تھوڑا سا یزید وقت کی بھی بات کرے۔ یہ کبھی سنتے ہو آپ؟ کبھی سنائی دیتا ہے؟ تو کیا آج کی جو درباری معاملات ہیں وہ 1373 سال پہلے کے معاملات سے مختلف تھے؟ یہ لڑکے اور لڑکیوں کا رقص، یہی تو یزیدیت ہے۔ تو اس لیے یہ فیشن کے طور پر حسینیت نہیں چاہیے، عقیدے کے طور پر، عقیدت کے طور پر، عملیت کے طور پر حسینیت چاہیے۔ پھر انقلاب آئے گا، لیکن یہ انقلاب قربانی مانگتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کربلا کی طرف لے جاتا ہوں۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے
شب عاشور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ من احب ان ینصرف الی اہلہ فی لیلتہ ہذہ فقد اذنت لہ، میرے ساتھیوں میں سے جو اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اجازت دے دوں۔ انما یریدون، ان کو میرا خون چاہیے۔ ایک شخص مالک بن حضر کہ وہ چلے جاؤ اپنے شہروں میں، اپنے بستیوں میں، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا يُرِيدُونَنِي، قوم کو میرا خون چاہیے، میرا خون مل جائے گا تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو پھر جواب کیا آیا؟ فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ وَأَبْنَاؤُهُ وَبَنُو أَخِيهِ، ان کے بھائیوں نے، بھتیجوں نے، چچزاد نے کہا کہ لا بقا لنا بعدک، آپ کے بعد جینا کوئی جینا نہیں ہے، ہم تو جی رہے ہیں۔ وَلَا أَرَانَا فِيكَ مَا نَكْرَهُ، امام حسین نے فرمایا بنو عقیل سے، عقیل آپ کے چچا تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے حصے کی قربانی مسلم بن عقیل کی صورت میں دے دی ہے، آپ لوگ چلے جاؤ۔ حسبکم بمسلم اخیکم، تمہارے بھائی مسلم نے قربانی دے دی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ما یقول الناس، لوگ کیا کہیں گے، انا ترکنا شیخنا و سیدنا، ہم نے اپنے شیخ کو، اپنے سید سردار کو، اپنے پھوپھیوں اور چچا کے بیٹے کو ہم نے چھوڑ دیا، نم نرنے بسہم، ہم نے ان کے لیے ایک تیر بھی نہیں چلایا، ہم نے ان کے لیے ایک نیزہ بھی نہیں چلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد کوئی جینا نہیں ہے، وَلَٰكِن نَفْدِيكَ بِأَنفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَهْلِنَا وَنُقَاتِلُ مَعَكَ حَتَّى نَرِدَ مَوْرِدَكَ، کہا کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر والے سب قربان کر دیں گے، اور جہاں جو آپ کا انجام ہوگا وہی ہمارا انجام ہوگا، ہمیں جان نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، پھر آپ کے جو جانشار تھے انہوں نے بیان کیا، ایک نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اے امام علی مقام کہ میری ایک جان ہے، کاش کہ میری 1000 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے یہ ساری جانیں آپ پر قربان کر دیتا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں عبداللہ بن حذافہ 80 ساتھیوں کے ساتھ قیصر روم کی قید میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ محمد کو برا کہو تو تمہیں اپنی بادشاہت میں حصہ دے دوں گا۔ اس نے کہا لو آتیتنی جمیع ما تملک وما تملکہ العرب، انہوں نے کہا کہ اے قیصر روم، تیری جتنی بادشاہت ہے وہ سب دے دے، اور پورے عالم عرب کی بادشاہت دے دے، اور پھر مجھ سے کہے کہ میں شان محمد میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دوں، کہا کہ یہ سودا منظور نہیں ہے، یہ سر کٹ جائے اور تیرا سرے پا اس کو ٹکرائے، یہ سب کچھ ہے گوارا، مگر یہ ہو نہیں سکتا محمد کے طلبوں میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے۔ پھر اس نے تانبے کی دیگ منگائی، پانی کھولا تو اس میں ان کے ایک ساتھی کو ڈال دیا، کچھ دیر کے بعد گوشت جل گیا، ہڈیاں رہ گئیں۔ کہا کہ عبداللہ بن حذافہ ایک چانس اور ہے، میں بہن کا رشتہ بھی دوں گا، آدھی بادشاہت بھی دوں گا،
جان کی امان چاہیے تو محمد کو برا کہہ دو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ان کو بھی ڈالو. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قیصر روم سمجھا کہ اس کی ہمت جواب دے گئی ہے موت کو سامنے دیکھ کر. اس نے کہا کہ چلو اب پھر آ جاؤ. انہوں نے کہا تم غلط سمجھے. تم سمجھے کہ مجھے جان کا خطرہ لاحق ہوا اور اس کی وجہ سے رو رہا ہوں. اس وجہ سے نہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جان ہے. کاش میرے جسم کے ہر روئیں اور بال کے بدلے میں جانیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب جانیں آقا کی بارگاہ میں قربان کر دیتا. پھر اس نے کہا کہ میری پیشانی کو بوسہ دے دو. آپ نے کہا ایک شرط پر کہ میرے 80 ساتھیوں کو چھوڑو گے. انہوں نے بوسہ دے دیا. مدینہ شریف چلے گئے ساتھیوں کو لے کے. حضرت عمر فاروق ان کے استقبال کے لیے آئے اور کہا حق علی کل مسلم ان یقبل راس عبد اللہ بن حذیفہ وانا اول من یبدأ. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی کو بوسہ دے اور عمر سب سے پہلے دیتا ہے. آج آپ باطل کے قدموں میں جھک رہے ہو اور وہ اکڑ رہے ہیں. اور ایک وہ مومن تھا کہ جس کے ایک بوسے کی اتنی قیمت تھی کہ 8 صحابہ کی جانیں اس نے چھڑا لی. اس لیے اپنے ایمان کو تولنا ہو اور حق و باطل کو تولنا ہو تو اپنی پسند کے لوگوں سے نہ پوچھو, دشمنوں سے پوچھو. لبرل سے پوچھو کہ خادم حسین کس کا نام ہے. اگر یہ اہل سنت قدر کریں تو پھر تو انقلاب آ جائے. کربلا تو ہم بھی مناتے ہیں, کربلا وہ بھی مناتے ہیں, لیکن کوئی انقلاب آتا ہے. وہ انقلاب تب آئے گا جب حسینی بنیں گے, کردار حسین کو اپنائیں گے. اس لیے اقبال نے کہا برطرز اندیش ہے سود و زیاں ہے زندگی. زندگی نفع نقصان کے کھاتے بنانے کا نام نہیں ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے. کہتے ہیں کبھی جان کا بچ جانا زندگی ہے اور کبھی جان کو جاں آفری کے نام پر قربان کر دینا ابدی زندگی ہے. اس لیے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہادت کے معنی گواہی کے ہیں. تو اپنی جان کا نذرانہ دے کر گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کا قائل ہوں. اس لیے کہتے ہیں. اور شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتے ہی جنت میں جا پہنچتی ہے. تو عزیزان گرامی, ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے, اپنے نظام کا بھی جائزہ لینا ہے. آج کیا حال ہے؟ جو پیر ہیں آج ایک شیخ سیاست کے مرید ہیں, کل دوسری طرح چمک آئی تو اس کے مرید ہو گئے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ جو حسین کا مرید ہو جائے وہ قبلہ بدل سکتے ہیں؟ زور سے بولو. تو اس لیے جو حسینی ہیں اپنا قبلہ عقیدت بدلتے نہیں ہیں, کسی قیمت پر بدلتے نہیں ہیں. ان کا قبلہ عقیدت ایک رہتا ہے, مرکز ایک رہتا ہے, لیکن جن کی نظر ایوان اقتدار پر ہو ان کے بارے میں اقبال نے کہا کہ من قبلہ راست کرم برسمت کج کلر. کہتے ہیں کہ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ جس پر تاج شاہی ہے, جس کے سر پر ادھر
یہ نہیں کہ حق کس طرف ہے، یہ کہ اقتدار کہاں ملے گا، اختیار کہاں ملے گا، مفادات کہاں ملیں گے. تو یہ میزان ہے، یہ کربلا کی کسوٹی ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختے میں، کہ میں نے قرآن کے اثار و رموز امام علی مقام حسین کے کردار سے سیکھے ہیں، ان کی سیرت سے سیکھے ہیں. اس لیے خالی پھولی نعرے کام نہیں آئیں گے، ان نعروں میں جان بھی ہونی چاہیے، ان نعروں میں قوت ایمانی بھی ہونی چاہیے. اور آج ہمارے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی بتاؤں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو حضور والا انڈیا میں بی جے پی، شیو سینا، راشٹریہ سیوک سنگھ نے ایک سیمینار کیا تھنک ٹینک کا. ان سے پوچھا گیا کہ مسلمان ہندوستان میں اگر پرامن طور پر رہنا چاہیں تو کیا صورت ہے. ان کا 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلے دوسروں کو کافر نہ پڑھو. لبرل یہی کہتے ہیں نا، سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. حسینیت اور یزیدیت بیعت پر ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ زور سے بولو. تو جو حسینیت کو صحیح کہے گا وہ یزیدیت کو چیلنج کرے گا. دوسروں نے کہا کہ امت کا تصور چھوڑ دو. امت کا تصور کیا ہے؟ کہ اللہ کی زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی تکلیف ہماری تکلیف، اس کا دکھ ہمارا دکھ، اس کی راحت ہماری راحت. تو اب ہمارے وطن میں، بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، KPK کے بعض علاقوں میں کیا گزر رہی ہے. تو پھر اس کے لیے منظم انداز میں کام کرتا، شوشا کے لیے نہیں کہ ساتھ کیمرے بھی لے گئے، یہ بھی لے گئے، تصویریں کھنچا دی، لوٹ مار ہو گئی. میں ابھی ان حضرات سے کہہ رہا تھا کہ ڈسپلن کے ساتھ کام کرو، بحالی کا وسائل جمع کرو، پیکج بناؤ، وہاں سروے کرو، مستحقین کو کارڈ جاری کرو، پھر ایک جگہ بلاؤ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شان کے ساتھ. شان کیا ہے؟ کہ یہ نہ جتلاؤ کہ ہم احسان کر رہے ہیں. فرمایا کہ تؤخذ من امرائہم فترد الی فقرائہم، کہ مالداروں سے مال لو اور فقیروں کو لوٹاؤ. لوٹایا کیا جاتا ہے؟ حق لوٹایا جاتا ہے. تو یہ سمجھو کہ ان کا حق ہے جو ہم لوٹا رہے ہیں، ان پر احسان نہیں ہے. اور وقت نہیں ہے